جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احتشام شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آؤ سناؤں آپ کی کہانی اپنی زبانی۔ آج کی جو میرے پاس کہانی ہے وہ ہے نائلہ کی کہانی۔ نائلہ نے یہ مجھے بھیجی ہے لاہور سے، اور تھینک یو سو مچ نائلہ کہ آپ نے اپنی لائف کا اتنا بڑا سیکرٹ میرے ساتھ شیئر کیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہ چیز آپ کی سنا سکوں، اور کوشش کروں گا کہ کچھ چیزیں جو آپ نے مجھے کہی ہیں کہ میں ہائڈ کر کے سناؤں تو میں ویسے ہی سناؤں گا۔ شوہر کا نام میں نہیں آپ کے لوں گا۔ نائلہ کی شادی بتاتی ہیں کہ میرے چاچا کے بیٹے سے ہوئی، اور شادی کچھ ایسے اس میں ہوئی، میں ایک پڑھی لکھی لڑکی اور وہ بالکل ان پڑھ جاہل، کام وہ نہیں کرتا تھا، اور پھر بہت سے نشوں کا عادی بھی تھے کافی زیادہ حد تک۔ بہرحال کہتی ہے کہ میرے ماں باپ نے اپنا سمجھ کے شادی کر دی، اور شادی کا پہلا دن بس گزرا اور دوسرا دن تھا کہ میں نے اس دن سے لے کے اور تقریباً 13 سال میں نے اپنے خامند کی مار ڈیلی کھائی۔ کہتی ہیں ایک بات بات پہ مطلب کوئی بھی بات بہانہ ہی ہوتا تھا اور مار کا، اور کہتی ہے کہ اسی طرح ہی وقت گزرتا رہا۔ دوسرے دن سے لے کے میری مطلب مجھے مار پڑنا سٹارٹ ہوئی، اور میں نے پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ہی سمجھوتا کر لیا، عادت ڈال لی اپنے آپ کو۔ بہرحال روز نشے میں جب مار کھاؤں گی تو میرا ظاہری بات ہے میں بھی انسان ہوں، میں نے اپنے آپ کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں لگا لیا جو آپ یہ نہیں کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں نے خود ہی ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، گھر میں ہی بچے آتے تھے میں ٹیوشن پڑھاتی تھی، اور جو فارغ ٹائم مل جاتا تھا اس میں اپنے اور کام کر لیتی تھی، جیسے کہ آگے میں پڑھ رہی تھی، اسٹڈیز میں نے کنٹینیو کر لی، ساتھ ساتھ میں پڑھ بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں پڑھا بھی رہی تھی، اور یہ صرف گھر میں ہوتے تھے۔ اور میرے چاچا چاچی نے ان کے پہ مطلب یہ اپنی ذمہ داریوں کو خود اٹھائیں، اس وجہ سے ان کو ہمیں مطلب ایک گھر سیپریٹلی دیا، جس کا اوپر والا پورشن انہوں نے رینٹ پہ لگا کے اور خود سکون کرتے تھے، اور وہی رینٹ ہمیں آتا تھا، اور مہینے کا ہم لوگ جو بھی گزارا ہوتا تھا ہم لوگ وہ اس پہ کر لیتے تھے بہت مشکل سے، لیکن یہ ہے کہ بس اللہ کا نام لے کر ہم لوگ کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے، اور میں ابھی بھی کرتی ہوں اللہ کا شکر ادا۔ بارہ بتاتی ہیں کہ 3rd منتھ تھا تو شادی کا تیسرا مہینہ شروع ہوا، تو مجھے کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ میں کنسیو کر رہی ہوں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی میرے لیے، اور کہتی ہے کہ اسی سوچ کے ساتھ میں بہت زیادہ ریلیکس ہوگی کہ اب جب یہ اتنی بڑی خوشخبری ملے گی تو لائف تھوڑی سی سیٹل ہو جائے گی اور سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ بہرحال کیا ہوا، کہتے ہیں کہ جب میں ڈاکٹر کے پاس سے ہم لوگ واپس آئے، اور بس ایک بہانہ ہی بننا تھا، میری نند آئی ہوئی تھی، میں اس کے ساتھ صرف واک کر رہی تھی، اور بس اس کے بعد اس بات پہ ایک چھوٹی سی بات پہ کہ تم سین میں کیوں واک کر رہی تھی اور رات کے وقت، اور وہ میری بس اس دن سختی آئی ہوئی تھی، مجھے اتنا مارا اس رات، اتنا مارا کہ میرا مس کیریج ہو گیا، جس کی وجہ سے ایک تو ہوتا ہے نارمل آپ کا مطلب ختم ہو جانا، دوسری چیز ڈاکٹر نے بتائی کہ میں مطلب مجھے اتنی سویئر انجری آ گئی اندر کہ میں دوبارہ، مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ اب تم کنسیو نہیں کر سکتی، اور کہتی ہے کہ وہ بات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی کہ میں اب دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ بہرحال اس چیز کو میں نے اللہ کی رضا سمجھ کے اور اس کو ایکسیپٹ کیا اور اپنے آپ کو نارمل لے آئی، لیکن مار کا جو سلسلہ تھا وہ اسی طرح ہی چلتا رہا، کیونکہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کے شوہر جو تھے وہ ہر وقت نشے میں رہتے تھے رات کے وقت، تو وہ مار تو ڈیلی کی کنفرم تھی کہ وہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے اور انہوں نے کھانی کھانی ہے۔ بس اس کے لیے یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی کہتے ہیں نا وہ احتیاطی تدابیر کر لینا اور وہ چیزیں پھاند لینا، تو کچھ اسی قسم کی وہ اپنے لیے کر لیتی تھیں، کچھ سیف بیلٹ، کچھ اس طرح کی چیزیں کہ جس کے تھرو مار کا درد تھوڑا کم ہو جائے۔ بہرحال کھانی تو آپ نے ہے ہی ہے، عادت ڈال لی تھی۔ کہتی ہے اسی طرح ہی کرتے 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 13 سال گزر گئے۔
بیچ میں بہت کچھ ہے، لیکن وہ چیزیں انہوں نے منع کی ہیں بتانے سے پہلے، تو انہوں نے وہ لکھ دیا اور اس کے بعد مجھے پھر خود ہی منع کیا کہ نہیں اتنا سب نہیں بتائیں، بس اتنا ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ 13 سال اس انسان نے اس کی آنکھوں کے سامنے بہت سے غلط کام کیے، اور فخر محسوس کرنا اس پہ، اور پھر اسی کو تانے دینا، کہتی ہے مجھے تانے بھی ساتھ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن مجھے بانجھ ہونے کا تانا دینا، اس کی وجہ سے بہت سے غلط کام کرنا، اور بہت کچھ ایسا اس نے کر لیا کہ کہتی ہے کہ جو میں برداشت کرنا میرے لیے مشکل تھا لیکن مجھے کرنا تھا۔ بہرحال کہتی ہے کہ 13 سال گزر گئے، پھر زندگی کا ایک ٹرن آنا تھا، کسی نے میری زندگی میں آنا تھا، اور ایسا ہوا کہ ہمارے کچھ نیبر نئے نئے آئے ہوئے تھے، اور وہ آنٹی ہمارے گھر میں آئیں، انہوں نے مطلب میرے ساتھ بڑی اچھی کہتی ہیں دوستی ہوگی ان باجی کی، تو انہوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ ان کا بچہ ایف اے کر رہا تھا، تو میرے سے انہوں نے کہا کہ آپ ٹیوشن پڑھاتی ہیں، اگر اس کو بھی پڑھا دیں، تیاری کروا دیں، پڑھائی میں تھوڑا ویک ہے تو اس وجہ سے کہتی میں نے بلا لیا، میرے شوہر نے بھی کہا کہ نہ ان کو بلا لو اور ان سے پیسے زیادہ لو، بہرحال انہی کے کہنے پہ میں نے اس کو بلا لیا، اور اس بچے نے میرے گھر میں آنا شروع کر دیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میرے بچے نہیں ہیں اور ہم لوگ مطلب اولاد نہیں نہ ہونے کی وجہ سے ہی میں ٹیوشنز پڑھا رہی ہوں اور میں اپنی ایکٹیویٹیز میں، تو اس نے ایک ہمدردی کی کرتے ہوئے میرے گھر ڈیلی کچھ نہ کچھ لے کر آنا، کبھی کوئی گفٹ لے آنا، کبھی کچھ کھانے پینے کے لیے لے آنا، پر ڈیلی وہ جب بھی وہ بچہ آتا کچھ نہ کچھ وہ لے کر آتا تھا۔ کہتی ہے یہ چیز میرے خاوند کو بہت بری لگنے لگ گئی۔ اب مار کا جو وجہ بنتی رہی وہ یہ بات بنتی رہی کہ یہ کیوں کچھ لے کر آتا ہے۔ بہرحال کہتی ہے کہ میں منع نہیں کر سکتی تھی، میرا اسٹوڈنٹ تھا، کہ اس کے ذہن پہ برا اثر پڑے گا تو بہتر ہے کہ میں مار ہی کھا لوں، بہانہ ہی بننا ہے، کوئی اور بات نہیں تو یہی صحیح۔ کہتی ہے کہ اسی طرح ہی مار کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ کبھی مجھے چوٹ آئی ہوئی ہو کہیں پہ، وہ میرے سے پوچھے، میں اس کو بتا دیتی کہ میرا اس طرح مجھے مار پڑ جاتی ہے، لیکن یہ نارمل ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کبھی کچھ ہو جائے کبھی کچھ ہو جائے، تو وہ بچے کو تھوڑا سا پتہ چل گیا اس چیز کا۔ کہتی ہے ایک دن کے وقت وہ ایگزامز ہو رہے تھے، تو دن کے ٹائم پہ بھی اس نے مجھے کہا کہ میں اگر آ جاؤں تو، کہ میں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ آ جاؤ۔ آیا ہوا تھا، کہتی ہیں بیٹھ کے وہ پڑھ رہا تھا، اور اتنے میں چائے کا پانی میں نے رکھا ہوا تھا، تو وہ پڑھاتے ہوئے مجھے ہی نہیں یاد رہا، وہ پانی جو ہے وہ بالکل خشک ہو گیا، اور اسی طرح خالی وہ دیچکی تھی وہ جل گئی۔ کہتی ہے اس بات پہ مطلب یہ ایک وجہ تھی، کہتی ہے میں پڑھا میری مصروفیات کی وجہ سے میں اس کو نہیں دھیان دے سکی، اس کی چائے نہیں بنا سکی، پانی وہیں خشک ہو گیا اور وہ دیچکی وہاں پہ ہی گرم ہوتی رہی۔ اس نے مجھے بلا کے اسی دیچکی کے ساتھ جو گرم اس وقت ابل رہی تھی اسی کے ساتھ مجھے مارنا شروع کر دیا۔ کہتی ہے یہ چیز دیکھ کے میرا جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ جو اسٹوڈنٹ آیا ہوا تھا وہ اٹھا وہاں سے اور آ کے اپنے مطلب میرے ہسبینڈ کو پکڑا اور زور سے دھکا دیا اور مجھے اٹھا کے باہر لے آیا۔ کہتی وہ چیز مجھے ایک تھوڑی سی امید ملی کہ کسی نے میرے لیے سٹینڈ لیا ہے، 13 سال کے بعد میرے لیے کسی نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا ہے۔ بہرحال کہتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے صرف روکا اور وہ مجھے باہر لے آیا۔ کہتی ہے اسی طرح ہی ایک دفعہ پھر اس کے سامنے ہی کچھ ایسا ہوا کہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے شادی پہ اور اس کے ایگزام ہی چل رہے تھے، انہی دنوں کی بات ہے کہ فائنلز ہو رہے تھے اور ہم لوگ شادی پہ گئے ہوئے تھے۔ تو کہتی ہے میں تھوڑی سی ہیلتھی تھی، زیادہ نہیں، بہرحال تھوڑی سمارٹ تھی، اور جو میری نند تھی وہ ذرا پتلی تھی، اور ہم 5 عورتوں نے آنا تھا ایک ہی گاڑی میں۔ وہاں پہ میری نند نے مجھے کہا کہ آپ میری بیٹی کو لے کے آگے بیٹھ جائیں اور ہم 4 پیچھے آرام سے ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ میں اپنے نند کے ہسبینڈ کے ساتھ آگے بیٹھ گئی۔ یہ چیز میرے خاوند نے دیکھ لی، بہانہ تو چاہیے تھا اس دن کا، تو وہ یہی بہانہ بنا کہ تم اس کے ساتھ آگے بیٹھ کے آئی ہو،
اور اس بات پہ مجھے اتنا مارا کہ اس دن اگر میرا اسٹوڈنٹ نہ آتا تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی۔ بہرحال اس نے آ کے میرے ہسبینڈ کو بھی پکڑ کے دھکا دیا زور سے، اور پھر مجھے کہا کہ میں اب پولیس بلا لوں گا، پولیس کی دھمکی دی اس نے میرے ہسبینڈ کو، اور اسی طرح ہی میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ چپ ہو کے باہر نکل گئے، اور میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کی آرام سے۔ کہتی ہے تھوڑی دیر بعد ہی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ پریشان، اور وہ پھر سے آئے میرے ہسبینڈ، اور آتے ہی مجھے فائنلی، اور وہ دن مطلب فائنلی صرف اس بات کے پیچھے کہ تمہارے اسٹوڈنٹ نے تمہارا ساتھ کیوں دیا اور تمہاری فیور میں وہ کیوں کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے۔ اس طرح کی بہت فضول باتیں میں پوری کمپلیٹ نہیں بتانا چاہ رہا، اور کیونکہ مجھے اجازت پہلے تو انہوں نے لکھ دی اور اس کے بعد مجھے منع کر دیا کہ نہیں آپ نے اتنا زیادہ نہیں بتانا، کیونکہ وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ میری ویڈیوز وہ دیکھتے بھی ہیں، ان کے ہسبینڈ بھی اور ان کی نند بھی دیکھتی ہیں، اور وہ صرف اپنا واقعہ ان کو سنانا چاہتی ہیں میرے تھرو، اور نام نہیں لینا چاہتی، بہت سی نگیٹو چیزیں وہ سامنے نہیں کرنا چاہتی، کہ جس کا پردہ ہے وہ چیزیں پردے میں ہی رہیں۔ اللہ نے اگر پردہ رکھا ہوا ہے تو میرا کوئی حق نہیں بنتا، لیکن یہ ویڈیو صرف ان کو سنانے کے لیے ہے۔ کہتی ہیں کہ اس بات کے پیچھے کہ تمہارے اسٹوڈنٹ نے تمہارا ساتھ کیوں دیا ہے، اس کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے اور یہ تمہارے لیے چیزیں کیوں لے کر آتا ہے، اس بیس پہ انہوں نے مجھے ڈائیورس دے دی۔ کہتی ہے ڈائیورس کے بعد میرے گھر کال کر کے میرے بارے میں بہت غلط باتیں میرے ماں باپ کے ساتھ بھی کیں، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کیں، اور پورے خاندان میں میرے بارے میں بہت کچھ انہوں نے ایک ہی دن میں اسی وقت ہی طلاق دیتے ہی بہت گند ڈال دیا، اتنا گند ڈال دیا کہ نہ میں گھر جانے کے قابل تھی اور نہ میں ادھر رہنے کے قابل تھی۔ کہتے یہ سب میرا اسٹوڈنٹ دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اب جب گھر لے کے گیا، کہتی ہے اس وقت مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی، اور اس کے بعد وہ الزام ایک طرح سے سچ میں بدل گئے کہ ظاہری بات ہے اگر میں اس کے گھر چلی گئی ہوں تو وہ میری تو وہ سچویشن ایسی تھی کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اس وقت۔ تو میں نے اس وقت اپنے ایک اسٹوڈنٹ جو مجھے بہت اچھے طریقے سے، مطلب اس کے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی میرے لیے، نہ میرے دل میں اس کے لیے تھی، لیکن جس انسان کی اولاد نہیں ہوتی اس کے ساتھ کوئی بھی کرے، اگر وہ اتنا اکیلا ہو شروع سے، اور اگر اس کے ساتھ ہمدردی کوئی بھی کرے گا تو وہ انسان ایک دم سے وہ چاہے گا کہ اس کو اچھا لگے گا وہ چیز۔ تو کہتی ہے مجھے وہ اسٹوڈنٹ اچھا لگتا تھا، لیکن ہمارے بیچ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہم لوگ سامنے بیٹھ کے، وہ پڑھنے آتا تھا، میرے شوہر گھر میں ہوتا تھا، وہ کوئی نوکری نہیں کرتا تھا، وہ سب دیکھتے ہوئے بھی اس نے بہت گند ڈالا۔ کہتی ہے ٹھیک 1 مہینے بعد، کہتی ہے یہ چیز ابھی آج آپ کی ویڈیو کے تھرو ہی سب کو پتہ چل جائے گی، جو کہ کچھ لوگوں کو پتہ چل گئی ہے، لیکن شاید میرے ہسبینڈ کو ابھی پراپر پوری سٹوری نہیں پتہ، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ میں اپنی زندگی میں ان کو سناؤں، اور میں طریقہ ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھیں اور میں نے اپنی سٹوری سینڈ کر دی۔ تو جناب بتاتی ہیں کہ ٹھیک 2 مہینے کے بعد، مہینہ یا 1.5 مہینہ ہی گزرا ہوگا، جب بہت میرے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا سب لوگوں نے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ تم اس کے گھر میں رہ رہی ہو، اور بہت سی ایسی باتیں، تو میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے پرپوز کر دیا۔ اور کہتی ہے سب سے بڑی چیز یہ کہ اس کے ماں باپ بھی تیار، میرے سے وہ ایج میں بہت چھوٹا، بہت زیادہ چھوٹا، 13 سال میں شادی کے گزار کے آئی۔ کہتی ہے اس نے میرے سے شادی کا کہا اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں، اس کے ماں باپ نے بھی مجھے اصرار کیا کافی زیادہ، نہ انہوں نے میری عمر دیکھی نہ کچھ، اور میں اس کے سامنے بہت بڑی لگتی تھی اور میرے سامنے بالکل بچہ سا تھا۔ کہتی ہے ہماری شادی ہو گئی۔
کہتی ہیں نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد سادگی سے نکاح ہوا، اور کہتی ہے میرے دل میں ایک وہ چیز تھی کہ ایک ینگ سا لڑکا ہے اور اس کے ماں باپ نے بہت سے خواب دیکھے ہیں اس کی شادی کو لے کر، اور میرے پاس جب یہ آتا تھا تو مجھے بتاتا بھی تھا کہ یہ کسی کو پسند کرتا ہے، سب چیزیں اس نے اپنا بتایا ہوا تھا کہ وہ ایک لڑکی اس کو پسند کرتی ہے، یہ بھی اس کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ ایک پسندیدگی ہے دونوں میں، اور شادی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، جب تھوڑا سا ٹائم گزر جائے، بڑا مطلب اس نے مجھے کہتی ہے پوری سٹوری سنائی ہوئی تھی، وہ بھی میرے ذہن میں تھی، پھر بھی مجھے شادی کرنی پڑ گئی، بہت انہوں نے اصرار کیا، صرف یہ نہیں کہا کہ شادی کر لو، اس نے کہا کہ اب میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ اس بات کو سچ کر دیں۔ 3 دن مجھے لگے، اس کے ماں باپ نے بھی مجھے بہت سمجھایا، اور اسی طرح ہی ہماری شادی ہوگی۔ کہتی ہے شادی کے دوسرے ہی دن بہت میں سوچوں میں تھی، بہت زیادہ چیزیں سوچنے سمجھنے کے بعد دوسرے دن ہی صبح ہم لوگ ناشتے کے ٹیبل پہ ہی تھے اور سب گھر والے تھے ساتھ ہی، تو سب کے سامنے ہی میرے ساس سسر، میرے جیٹ، میرے دیور، مطلب سب جتنے بھی سسرال والے تھے وہ سب لوگ ٹیبل پہ ہی تھے ناشتے کے، اور ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی تھا جیسے میں پتہ نہیں کون ہوں، بہت مجھے اتنی عزت اتنا پیار وہ لوگ دے رہے تھے کہ مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ میری دوسری شادی ہے یا کچھ ایسا، مطلب میرے ساتھ کوئی مسہیپ ہوا ہے یا کچھ بھی ایسا، اتنا اچھا انہوں نے مجھے ٹریٹ کیا ان لوگوں نے۔ تو کہتی ہے میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے اجازت لی پہلے بڑوں سے کہ میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں، کچھ مانگنا چاہتی ہوں اپنے شوہر سے۔ میرے شوہر سے میں نے اس کو مطلب اس نے مجھے پہلی رات کو ہی منہ دکھائی کا کہا، تو میں نے کہ ادھار ہے میں جلدی میں نہیں دے سکا، تو کہتی ہے میں نے اسی کو ہی بہانہ بنایا کہ آپ نے مجھے منہ دکھائی کا وعدہ کیا تھا، تو میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں اور آپ دے سکتے ہیں اس وقت، تو بس مجھے ابھی ہی چاہیے۔ کہتی ہے اب وہ ناشتے کے ٹیبل پہ ایک میں نے اس طرح کی سچویشن کریٹ کر دی کہ سب لوگ کنفیوز ہو گئے، چپ ہو گئے، ڈر گئے کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال میں نے اس کو کہہ دیا کہ تم جس لڑکی کو پسند کرتے تھے مجھ سے بھی شادی کر لو۔ کہتی ہے یہ بات میری ساس سسر سب لوگوں کو ہی بہت بری لگی کہ تمہارے ہوتے ہوئے اب اور شادی یہ نہیں کرے گا۔ میں نے اپنے بارے میں بھی بتایا کہ میری اولاد نہیں ہو سکتی، کہتی ہے یہ ان کا ایک بہت بڑا پن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کے دل میں یہ چیز ڈال دے کہ اولاد نصیب سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے، جس کو نہیں دینا چاہتا، جس کو وہ ٹھیک بھی ہوں گے تو ان کی اولاد نہیں ہوگی۔ یہ اس چیز کا یقین مجھے انہی لوگوں نے دیا۔ میں بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ملوایا، اور کہتی ہے کہ پہلے تو یہ لوگ نہیں مان رہے تھے شادی کے لیے، میں نے بہت اصرار کیا، اور دوسرے دن کی وجہ سے ایموشنلی بلیک میلنگ کر کے کہ میرا دوسرا دن ہے، مجھے آپ لوگ ایک گفٹ نہیں دے سکتے، میں اس کی شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہوں، اسی کی پسند سے، اور میں خود رشتہ لے کے جاؤں گی۔ کہتی ہے بہت مشکل سے میرے ساس سسر مانے، یہ خود بھی مان گئے، اور ہم لوگوں نے 2 مہینے کے بعد ہی ان کے رشتے کے لیے میں ہی گئی اسی لڑکی کے گھر، ان کو جا کے سب سچ بتایا، ہر چیز بتائی، وہ لڑکی خود اتنی میچور، کہتی ہے جو اس لڑکی کے الفاظ تھے میری ایج سے وہ بہت چھوٹی تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ ہم دونوں بہنوں کی طرح رہیں گے، یہ اگر آپ وعدہ کرتی ہیں تو پھر میں اس رشتے سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے یہ سوتن والا رویہ یا اس طرح کی کوئی چیز رکھنی ہے تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال کہتی ہے کہ وہ وعدہ صرف کرنے کی دیر تھی، وہی دن ہے اور آج کا دن ہے، ہم دونوں واقعی سگی بہنوں کی طرح ہیں، اور اس کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، پراپر جس طرح ان کے گھر والے چاہتے تھے، میں نے ہر چیز اسی طرح ہی کی جیسے وہ لوگ چاہتے تھے، کیونکہ بچوں کی شادیوں میں ماں باپ کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، تو کہتی ہیں میں نے ساری خواہشات ان کی پوری کی، اسی طرح ہی شادی ہوئی، اور اب ان کی شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں۔
دوسری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھے لوگوں سے ملوایا، جتنی بھی کہتی آج میں سوچتی ہوں، اور یہ صرف اس شخص کے لیے انہوں نے یہ سٹوری اب میں بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف اس کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اس عورت نے آپ کے گھر میں ماریں کھائیں، آپ کا ظلم سہا، جتنا بھی سہا انہوں نے، جتنا کچھ سفر کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہتی ہیں کہ مجھے تھال میں سجا کے سب انعام مجھے سجا کے دیے ہیں۔ کہتی ہیں میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں، جتنا بھی کروں کم ہے، کہ لوگ ایسے نہیں ہوتے کبھی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے دل میں آپ کے لیے پیار ڈالنا چاہے وہ ڈال دیتا ہے۔ کبھی بھی کوئی اتنا ہمدرد نہیں ہو سکتا کہ اپنے اولاد کی شادی ایک بڑی عورت کے ساتھ، اتنے بڑے دل والی ماں اور باپ دونوں ہی، کہتی ہے آج میرے سسر ہیں، وہ ہم دونوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں ہر مہینے، میں بھی ٹیوشنز بھی پڑھاتی ہوں کیونکہ اب مجھے میرا شوق بھی ہے اب، اور کہتی ہے کہ اس گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے کسی قسم کا، اور ہر طرح سے، اور سب سے بڑی خوشخبری جو یہ سنانا چاہتی ہیں اس ویڈیو کے تھرو، کہ ان کے ہسبینڈ کی جو دوسری وائف ہے اس نے ان کا علاج کروایا، اور ماشاءاللہ آج ان کی بیٹی ہے، اور بیٹی کی ایج ہے 4 سال، 4 سال کی اب ماشاءاللہ ان کی بیٹی بھی ہے، اور یہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت سے بھی نوازا، انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور کہتی ہیں کہ میری زندگی میں اتنی خوشیاں ہیں کہ میں اللہ ان کو نظر و بد سے بچائے، اور بہت سی نعمتوں سے، رحمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح خوش رکھے۔ اب یہ وہ بھی نہیں بتانا چاہتی، مجھے تو بتایا ہوا ہے، لیکن یہ بھی نہیں بتانا چاہتی کہ اس وقت ان کے ہسبینڈ کی کنڈیشن کیا ہے، یہ ان کی سزا ہے، یہ کیا ہے، لیکن وہ خود عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، تو وہ سمجھ گئے ہوں گے بہت اچھی طرح سے کہ جب کسی کے ساتھ آپ برا کرتے ہو تو دنیا میں بھی آپ کو وہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے، اور وہ ساری سزا آپ نے اب اس دنیا میں سہنی ہے جو آپ نے دی، اور جس کے ساتھ کیا اس کا بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھا، کیا کیا عطا فرمایا۔ تو یہ مکافات عمل ہے، دنیا میں سب کچھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، جو آپ بوتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں، اور وہی آپ وہاں سے آپ پھل کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے، ہم سب کو سیدھے رستوں پہ چلائے، اور ان سب برے کاموں سے، لوگوں کا دل دکھانے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہمیں اچھی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔